نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزا اللہ ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وما هو اہلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے حقوق العباد۔ تو حقوق العباد میں میرے بھائی بہنوں بیٹیوں محترم بزرگوں، سب سے پہلے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، اور ہر عبادت جو فرض یا غیر فرض نفلی جو بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ پہلے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اس کے بعد ہے والدین کے حقوق، ماں باپ کے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي، جب تمہارے ماں باپ بزرگی یا بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کرنا کسی بات پہ، تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ حالانکہ بڑھاپے میں ماں باپ کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں جو موجودہ وقت اور پریزنٹ وقت کے مطابق نہیں ہوتی، اور بے علم اور جاہل لوگ تو دو چار باتیں آگے سنانے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کا زمانہ نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ کو کیا پتا ہے، آپ کا وقت گزر چکا؟ نہیں، یہ جہالت اور بے دینی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنی کسی بات پہ۔ جو بوڑھے ماں باپ کہیں کہاں جی ابا جی، جی والد صاحب، جی اماں جی، جی بالکل ٹھیک، حالانکہ کسی وقت آپ کی بات صحیح ہو، ان کی بات نہ صحیح ہو، لیکن ان کے سامنے ہاں ہی کرنی ہے۔ پھر مناسب موقع دیکھ کے اپنی والدہ کے تھرو کہ یہ اس بات کا یہ نقصان ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اپنے والد تک بات پہنچا سکتے ہو۔ اور والد کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ جب کسی بات کی اصلیت سمجھ میں آتی ہے رشتہ داریوں کے معاملوں میں دوسرے تیسرے، تو وہ مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کبھی ان کی کسی بات کے سامنے اف نہیں کرنا۔ اور دوسرا مقام کس کا ہے؟ بڑی بہنیں، ماں کے بعد نمبر بڑی بہن کا ہے۔ بڑی بہن ماں ہی کے برابر ہوتی ہے، اسی طرح احترام کرو بڑی بہن کا جس طرح کہ ماں کا کیا۔ اس کے ساتھ بڑے بھائی کا احترام، بھائی ہے بے شک دوستوں کی طرح ہو، لیکن احترام اور تابعداری اس طرح کرو جس طرح اپنے والد کی کر رہے ہو۔ پھر گھر میں چھوٹی بہن ہے، اسے اتنی محبت کرو جیسے اپنی بیٹی سے کر رہے ہو۔
چھوٹا بھائی ہے، اسے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھو، اتنا پیار، محبت، سلوک، اخلاق کا ثبوت دو۔ یہ ہے گھر کے حقوق العباد۔ اب کچھ حقوق العباد ایسے ہیں جو پبلک کے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سن لو، جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا وہ تمہارا بھائی ہے، یعنی مسلمان کا بھائی ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے دوسرے مسلمان سے محبت کرے، احترام کرے، سلام کرے، سلام کا جواب دے۔ یہ جو معاشرے میں غلط فہمیاں پھیلا دی گئی ہیں، یہ وہابی ہے، اس کے سلام کا جواب نہیں دینا، یہ بریلوی ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی، اللہ کے بندو، یہ شر پسندی شیطان کی پھیلائی ہوئی ہے، اس سے نکل جاؤ۔ بس جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو اپنے نبی کی نظر سے دیکھو، حضور کا امتی ہمارا بھائی۔ علماء کی عزت احترام کرو، حضور نے فرمایا میرے بعد میری امت کے وارث میرے علماء ہوں گے۔ اس میں تفریق نہیں رکھی کہ کون سے کس کے کون سے، نو، ہر عالم، شیعہ عالم دیکھ لو، سلام کرو، ملے تو ملو محبت سے، اخلاق سے، احترام سے۔ اسی طرح دیوبندی، سنی، بریلوی، وہابی، سلفی، جس مسلک کا بھی عالم دین دیکھو اس کا احترام کرو، سلام کرو اور محبت سے دیکھو۔ کیوں؟ حضور کے فرمان کے مطابق۔ ہم نے اپنی لائف حضور کے فرمان کے مطابق گزارنی ہے۔ وہ کیوں بھائی؟ سورۃ احزاب کے اینڈ پہ، 21ویں پارے کے اینڈ پہ والا رکوع جو ہے سورۃ احزاب، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں میں نے تم میں اپنا محبوب، اپنا نبی نمونہ، سیمپل بنا کے بھیجا ہے، ان جیسی زندگی چاہیے۔ اگر سیمپل کے مطابق مال نہ ہو تو مال ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ حضور کے مطابق، ان کی شریعت کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق زندگی نہیں ہوگی تو فیل ہو جاؤ گے، فلاپ ہو جاؤ گے۔ سنبھلو اور بچو۔ باقی رہ گئی اور دنیا، سب آدم کی اولاد ہے، حوا کی اولاد ہے، کرسچن، یہودی، ہندو دھرم والے، سنگھ دھرم والے، یہ سب ہے تو آدم کی اولاد نا۔ ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھو، ان کی بہنوں کو اپنی بہن سمجھو، ان کو بھائی سمجھو۔ لیکن مسلمان اور ان میں فرق یہ ہے کہ مسلمان کے لیے ہے اکرام مسلم، اور باقی سب کے لیے کیا ہے؟ احترام انسانیت۔ اب یہ فرق سمجھ لو، احترام اور اکرام میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مختصر کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ آپ کسی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ایک پلیٹ ہے آگے، اس میں سالن کی بوٹیاں ہیں، بجائے ایسے کہ جلدی جپٹ کے آپ کھا لیں، آپ کوشش کریں گے کہ ایسے ہاتھ سے کہ بوٹیاں اس کی طرف ہو جائے، وہ بھائی کھا لے۔ یہ ہے اکرام۔ مسلمان بھائی کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دینا، یہ ہے اکرام۔ باقی سارے انسانوں کے لیے ہے احترام۔ عزت کرو، عزت کرواؤ، محبت کرو، محبت کرواؤ، برابری سے چلنا۔ اب تفصیل سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح بچہ جوان ہوتا ہے، اس کی شادی کرتے ہیں، اور پوری طرح اس نے اپنے گھر میں تربیت لی ہوئی ہے، دنیاوی بھی دینی بھی۔ وہ بیوی لے کے آئے گا تو بیوی کے حقوق پورے کرے گا، یہ ہے حقوق الزوجین، بیوی کے حقوق پورے کرے گا۔ سب سے بڑا زندگی کا امتحان، نمازی ہو، دیندار ہو، ایماندار ہو، سب ہو، لیکن اگر بیوی کے حقوق میں فرق رہ گیا
بیوی اس سے خوش نہیں ہے تو اس انسان کے لیے سیدھا فی نار جہنم ہے. یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا. اسی طرح بچی کی اچھی تربیت کی، بچی کی شادی ہو گئی، الوداع ہو کے رخصت ہو گئی، سسرال میں چلی گئی. اگر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں اس کے پاس ہوگی تو اپنے شوہر کو اس طرح خوش رکھے گی، اس کے حقوق پورے کرے گی. ایک تو امن سکون گھر میں ہوگا ہر طرح، اور دوسرا وہ عورت جس کے اس کا ہسبینڈ خوش ہو اور وہ عورت دنیا سے جائے تو سیدھا جنت میں ہے. اگر خدا نخواستہ اس کے الٹ ہوا، جیسے آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے، ہر گھر میں لڑائی، ہر گھر میں تو میں، ہر گھر میں کل کل، تو سنو، کتنا بھی دولت مند ہو کوئی، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ حج کر دے گا جا کے، میرے سارے گناہ معاف ہو گئے. بے شک، کوئی شک نہیں، حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے بندے تو زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں سے بھر دے، صرف ایک دفعہ سچی نیت سے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. تو سچی توبہ سے ایک دفعہ میرے سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. وہ ہیں جو اللہ کے متعلقہ ہیں، جو حقوق العباد ہیں وہ نہیں. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے معافی مانگو جس کے ساتھ تم نے بد اخلاقی کی ہے، ظلم کیا ہے، جرم کیا ہے. حدیث شریف میں ہے روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ سب مخلوقات کو اکٹھا کریں گے کہ ایسی بین بکریاں بھی لائی جائیں گی جنہوں نے بکری کے سر پہ سینگ اور دوسری بکری کے سر پہ سینگ نہیں ہے اور اس نے اس کو ٹکر ماری ہوئی ہے. روز محشر اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے سینگ اتار کے اسے لگاؤ، اسے کہو اب ٹکر مار اور اپنا بدلہ لے لیں. یہ ہے ترازو، یہ ہے حساب کتاب. تو یہی سبق انسانوں کے لیے ہے. تو غلطی ہو جائے کسی سے تو معافی مانگنے میں کوئی مایوسی محسوس نہ کرو. اگر دل میں خیال آئے کہ میں کیا اور یہ آدمی کیا، تو فوراً دیکھ لو کہ روز محشر کیا بنے گا میرا. تو فوراً اسے کہو بھائی سوری، میں سوری، غلطی ہوگی میری. اور سامنے والا کتنے بھی غصے میں ہوگا تو وہی کہے گا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں نے معاف کیا. یہ ہے حقوق العباد. سب سے زیادہ بڑا امتحان حقوق العباد کا کس کا ہے؟ میاں بیوی کا. باہر لوگ کتنے اچھے، ایماندار، یہ وہ خوش اخلاق ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہی موڈ بگڑ جاتا ہے، اوے کہہ کے بلاتے ہیں. بیوی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں مشہور کر دیا گیا، ہسبینڈ سر کا تاج اور بیوی پاؤں کی جوتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور لعنت ہے ایسی سوچ پہ. ہسبینڈ اگر سر کا تاج ہے تو بیوی قرین ہے. دیکھیں پرانے دور سے یہ چلتا رہا ہے، پاؤں کی جوتی، پاؤں کی جوتی. استغفر اللہ. بیوی خوش و خرم اور مرد دنیا سے چلا گیا سیدھا جنت میں. باقی معاملات کی معافی تو اللہ سے ہو جائے. اسی طرح بیوی دنیا سے چلی گئی لیکن خوش و خرم گئی سیدھی جنت میں. یہ بھی ہو گیا. اب بڑی چیز جو روزانہ دعا کرنی چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں، اللہم انی فی غمرات الموت وفی سکرات الموت. یا اللہ ہمیں موت کے وقت، جسے وقت نزع کہتے ہیں، عذاب السکرات سے بچانا. عذاب السکرات کیا ہے؟ موت کے غوطے آنا. سانس رک گیا، تھوڑی دیر بعد چل گیا،
اس وقت انسان جس تکلیف سے گزر رہا ہے وہ ہوتا ہے لفظوں میں بیان نہیں ہوتی. جو لوگ مجرم ہیں اللہ کی معافی نہیں مانگی یا مجرم ہیں حقوق العباد کے، باقی معاملات تو ٹھیک ہیں، فرشتہ اپنے پورے گروپ کے ساتھ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تیرا وقت آ گیا ہے. سب سے پہلے اس کا وہ کنیکشن کاٹ دیتا ہے زبان کا، آنکھوں کا ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، زبان کا کنیکشن بند، تاکہ یہ بول نہ سکے، بتا نہ سکے دوسروں کو، کیونکہ یہ غیب کے معاملات ہیں، اس میں پردہ رکھنا ہے. پھر وہ اس کی روح کو نکالنے لگا، وہ تڑپتا ہے، روح چھپتی ہے ساری باڈی میں. کہاں سے شروع ہوتی ہے روح نکلنی؟ پاؤں کے ناخن سے. پھر تھوڑے تھوڑے آگے کر کے روک کے اسے عذاب دیا جاتا ہے، جس طرح چور کو مارا جاتا ہے، مجرم کو مارا جاتا ہے. استغفر اللہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. یہ عذاب السکرات ہے. چلتے چلتے پھر پوری ٹانگوں سے جب وہ نکل جاتی ہے روح تو فرشتے کہتے ہیں آواز دے لے، کس کو دینا ہے؟ قرآن پاک میں ہے، تو بیٹا، بھائی، بیوی، بہن، کوئی، ہاں کوئی تویزدہ کرنے والے، کوئی تیرے جادوگر، یہ وہ، سب کو آواز دے دے. اگر کوئی ہم سے بچا سکتا ہے تمہیں تو بچا لے، کوئی نہیں بچا سکتا. اسی طرح ایک دن، 2 دن، 3 دن، استغفر اللہ، کئی دن بھی لگ جاتے ہیں جان نکلتے ہوئے. یہ عذاب السکرات ہے. پھر جان نکلتی ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں فلاپ اور فیل ناکام لوگوں کی، ہر کسی کی نہیں. وہ میں بتاؤں گا کہ مومن کی کیسے نکلے. پھر اس کی روح کو نکال کو لے کے جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلتے، بلکہ ہوتا ہے یہ بدبودار شخص یا بدبودار عورت کہاں سے لائے، لے جائے اسے، اس کے لیے دروازے نہیں کھل سکتے، پھینکو زمین پہ، یہ کہا جاتا ہے. لیکن وہ فرشتے پھینکتے تو نہیں، گرفتاری لے کے آتے ہیں اور اس کی جسم میں داخل کرتے، جسے ہم کہتے ہیں برزخ. برزخ کے معنی دیوار. اس دنیا سے سانس نکل جائے تو انسان عالم برزخ میں ہے. قبر انٹرس ہے. موتیں تو اور طرح بھی ہوتی ہیں، جل کے ہو گئی، ڈوب کے ہو گئی، گر کے ہو گئی، جنازہ بھی نہ پڑا گیا، قبر بھی نہ ملی، لیکن ساری برزخ میں جاتی ہیں. اور یہ معاملات برزخ میں شروع ہوئے، اس میں دوبارہ روح ڈالی جاتی ہے. پھر فرشتے سوال کرتے ہیں من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا. یہ 3 سوال ہیں. وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے لا لا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے چھوڑ دو، مجھے نہیں پتا. اچھا. پھر اشارہ کرتے ہیں ایک اور فرشتے کو، وہ آگے بڑھ کے اتنا بڑا لوہے کا ہتھوڑا اس کے سر پہ مارتا ہے، مغز باہر نکل آتا ہے اور سر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اور اس سے اس کی کیا چیخیں نکلتی ہیں صرف انسان نہیں سن سکتے، اور جنات بھی نہیں سن سکتے. جنہوں نے حساب کتاب دینا ہے اللہ کو، وہ نہیں سن سکتے. جانور، چرند، پرند، قبرستان کے قریب جو بھی ہو وہ سب سنتے ہیں، اور یہ اس کی مسلسل سزا شروع ہو جاتی ہے. اگر بہت زیادہ جھوٹ بولتا تھا، جھوٹی باتیں کرتا تھا، فرشتہ آتا اس کی زبان کھینچ کے لمبی کر کے اس کو آگ میں جلانا شروع کر دیتا. اس طرح جسم کا ہر اعضاء جو گناہ کرتا تھا اس کو ویسے ویسے عذاب شروع ہو جاتا. اور قبر کی ایک سائڈ کھول کے دکھا دی جاتی ہے کہ یہ تیرا مقام ہے، اور جہنم کی آگ اور جہنم بڑھ رہی ہوتی. اور اس کی روح کو کہاں لے جاتے ہیں؟ سجین میں. سجین کہاں ہے؟ میں نے تو پڑھا ہوا تھا کہ مقام علیین آسمانوں کے اوپر ہے نیک روحوں کا،
لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سجین کہاں ہے. پھر میرا اہل علم دوست ہے، اس سے میں نے بات کی تو اس نے کہا کہ سجین دنیا میں ہے. تو میں نے پوچھا کہ دنیا میں ہے تو کہاں ہے؟ دنیا تو ایک چھوٹا سا کرۂ ارض ہے. تو سجین جہاں قیامت تک کے لوگ جائیں گے اور شروع سے نافرمان گئے ہیں. تو اس نے کہا سنو، میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ سمندر کے اندر جتنا نیچے چلے جاؤ آکسیجن اور تھوڑی سی ہیٹ ہوتی ہے، جس سے آبی مخلوق، مچھلی، دوسری چیزیں سب زندہ رہتی ہیں، پودے بھی اگتے ہیں، جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن اس سے بھی نیچے چلے جاؤ تو کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ہیٹ اتنی ہوتی ہے کہ اس سے نیچے کوئی جا ہی نہیں سکتا، کوئی تحقیق کرنے والے بھی نہیں جا سکتے. اور جو آبی مخلوق ہے وہ بھی وہ ہیٹ کے قریب پہنچ کے فوراً واپس ہو جاتی ہے. اتنی زیادہ ہیٹ اور اتنا گرم پانی اور سب کچھ ہوتا ہے، وہ ہے سجین. یہ میرے دوست نے کہا، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. اتنا ہے کتابوں میں کہ دنیا میں ہے سجین. یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے حقوق العباد کا خیال نہیں کیا. اب ہم آتے ہیں اس طرف جو حقوق العباد کا خیال کرتے ہیں. ظاہر ہے جو حقوق العباد کا خیال کرے گا وہ اللہ کے حقوق کا بھی خیال کرے گا، وہ معاشرے کے حقوق کا بھی خیال کرے گا، وہ خوش اخلاق ہوگا، بد اخلاق نہیں ہوگا. خوش اخلاقی ہو، بد اخلاقی نہ ہو، اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچا ہو، کوئی پریشانی نہ آئی ہو، وہ خوش اخلاق انسان حقوق العباد کا خیال کرے. جب اس کا وقت قریب آتا ہے تو پھر آسمان سے فرشتے آتے ہیں، سب سے پہلے آ کے اسے سلام کرتے ہیں. یوں کہا جاتا ہے سلوٹ کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے. وہ آدمی خوشی سے کہتا ہے الحمدللہ میں تیار ہوں. پھر ایک پھول آگے کرتے ہیں، وہ پھول سونگھتا ہے. جس طرح ڈاکٹر آپریشن سے پہلے سن کرنے کے لیے سنیزیا دیتے ہیں، لگاتے ہیں، جو بھی وہ پھول ایسے جیسے سونگھتا ہے وہ فوراً آرام سے اس کی روح باہر نکل جاتی ہے. یہ عذاب السکرات سے بھی بچ گیا، موت کے غوطوں سے بھی بچ گیا. پھر اس کی روح کو لے کے چلتے ہیں، پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو آواز آتی ہے ویلکم، لبیک لبیک فلاں بن فلاں، تیرا آنا مبارک ہو. اور اسی طرح دوسرا تیسرا ساتوں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی روح اوپر جاتی ہے ساتوں آسمان کے. پھر وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کا آنا مبارک ہو اور اسے لے جاؤ اس کی قبر میں، اس کے جسم میں، یعنی برزخ. وہ وہاں آتا ہے، اس کی روح داخل کر دی جاتی ہے. اب جسے ہم دفن کر کے ابھی چلے بھی نہیں ہوتے وہی ہوتے ہیں تو اس میں روح پڑ جاتی ہے. یہاں تک حدیث میں ہے کہ وہ اوپر چلنے پھرنے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے دفن کر کے چلے گئے، اب میرا ان کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے حدیث شریف میں ہے کسی کو دفن کرو تو کچھ دیر تک وہاں رک کے اس کے حق میں دعا کرو جو حساب کتاب آسان ہو، جیسے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا. ٹھیک ہے. پھر اس سے پوچھتے ہیں تینوں سوال، وہ تینوں کا صحیح جواب دیتا ہے. من ربو کا، وہ کہتا ہے ربی اللہ، اللہ تھا، رب تھا میرا پالنے والا. دوسرا دین اسلام، اور تیسرا وہ پوچھتے ہیں یہ شخصیت کون ہے ہاذہ الرجل، تو اس کی قبر اور راستے کے دروازے ہٹ جاتے ہیں. حضور پاک روضہ پاک میں ایک تشریف فرما ہے، جیسے کوئی کانفرنس جلسہ ہو تو سٹیج پہ نہیں ہوتے مولانا، بالکل ایسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور فوت ہونے والا دیکھے گا، کہے گا حاذہ محمد الرسول اللہ، یہی تو میرے آقا ہیں، یہی تو اللہ کے نبی ہیں. تو وہ مسکرا کے کہیں گے یہ تمہیں یہ سب کچھ کہاں سے پتہ چلا؟ تو وہ کہے گا قرآن پاک کی تعلیمات سے، علماء سے، قرآن سے.
پھر وہ اسے رائٹ ہینڈ میں پرچہ دیں گے اور کہیں گے مبارک ہو، تم پاس ہو گئے ہو۔ وہ خوش ہو جائے گا۔ پھر ایک طرف کی قبر کے کھولیں گا حصہ تو آگ جل رہی ہوگی جہنم، یہ وہ ویسے گھبرا جائے گا، کہیں گے نہیں، یہ دکھایا ہے کہ تم اس سے بچ گئے ہو، لیفٹ سائڈ پہ ہو۔ پھر رائٹ سائڈ کھولیں گے تو وہ جنت کے سین، باغات، نہریں، یہ وہ، تو کہتے ہیں میں جہاں تو وہ کہہ دیں گے ابھی وقت نہیں آیا، ابھی تم آرام سے سو جاؤ۔ اس کی روح کو مقام علیین میں لے جائیں گے۔ علیین کون سی جگہ ہے؟ جنت نہیں، لیکن جنت جیسا اس کا وزٹنگ ہاؤس ہے۔ جنت روز محشر جب حضور جنت کا افتتاح کر دیں گے تو جائیں گے نا سب۔ بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس میں بڑے آرام سے کہا جائے گا آرام کرو، کھاؤ پیو اور سو جاؤ۔ تو وہ ایسے سوئے گا جیسے حدیث شریف میں ہے دلہن شادی کی پہلی رات بڑی خوش مزے سے سوتی ہے، ایسے سو جائے گا۔ اور جب روزے قیامت اسے جگایا جائے گا تو وہ کہے گا کس نے میری نیند خراب کی، میں اتنی مزیدار نیند سو رہا، کیا ہوا؟ تو پتہ لگے گا قیامت آ گئی ہے، سب اٹھ رہے ہیں، قبروں سے نکل رہے ہیں، اٹھو نکلو۔ یہ پاس آدمی کا۔ اب اور سمجھنے والی بات، ہر لحاظ سے انسان ٹھیک ہے، با اخلاق ہے، عبادت گزار ہے، ریاضت والا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن گھر میں تھوڑا سا اس کا موڈ ایسا ہی ہوتا ہے، باہر ساری دنیا سے میٹھا، بیوی سے کڑوا۔ نہ بھائیو، اس کا خیال کرو۔ دونوں کی زندگی خوشحال، خوشی خوشی باہر گئے، شاپنگ کر کے آئے، شاپنگ کی، بیگ اور وزن بھی عورت نے اٹھایا، گھر پہنچے، اگر بچے ہیں تو وہ بھی عورت نے سنبھالے ہوئے ہیں، اور پہنچتے ہی بڑے آرام سے بیٹھ کے مرد کہتا ہے یار چائے تو بنا دو، بڑی تھکن ہو گئی۔ اس سے کوئی پوچھے وہ انسان نہیں، وہ تھکی ہوئی نہیں آئی، تو بھی تو بنا سکتا ہے، تیرے ہاتھ پاؤں نہیں ہے؟ لیکن نہیں، ایسا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ حالانکہ یہ نوٹ ہوتے ہیں معاملات۔ حضور علیہ السلام تھکے ہارے بھی گھر جاتے تھے، کوئی جس بیوی کے ہاں بھی ان کا قیام ہوتا تھا تو حضرت اما عائشہ سے روایت ہے کہ حضور آتے تھے، میں کوئی کام کر رہی ہوتی ساتھ میں کرنے لگ جاتے، میں روکتی تھی، یا رسول اللہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں کر رہی ہوں، یا رسول اللہ رک جاؤ۔ تو ہنستے تھے، کہتے تھے تو بھی انسان ہے نا، میں بھی انسان ہوں، گھر تو ہمارا اکٹھا ہی ہے۔ یہ اخلاق ہونے چاہیے گھر میں، بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، تو ماں باپ کا احترام تو ہے ہی ہے۔ اسی طرح عورت ساس کو ماں اور سسر کو باپ سمجھے، اسی نظریے سے ان کا احترام کرے۔ اور میرے خیال میں یہ سب باتیں الحمدللہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو، اپنے کو سدھارنے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکے اپنے بہن بھائیوں اور بچوں کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ یہ دینی تربیت، دینی علم اتنا تھا حاصل کر لو۔ اور ایک بات آخر میں اور، جس طرح کوئی مجرم ہوتا ہے تو گورنمنٹ، کورٹ اس کی گرفتاری کا آرڈر دے دیتا، ایسے فوری گرفتار کر لو، وہ کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیتا ہے، جتنی دیر کا اسٹے آرڈر ہوگا اسے گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ تو اس معاملے کا بھی ایک اسٹے آرڈر ہے، میں بتانے لگا، بس پھر اینڈ کرتا ہوں۔ اگر کوئی حقوق العباد یا باقی عبادات میں کسی چیز میں فیل ہو جائے، قبر میں جا کے اس کا اعمال نامہ لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے کہ تم فیل ہو، فلاپ ہو، تو پھر وہ سوال جواب کرنے والے فرشتے آواز دیتے ہیں سزا دینے والے فرشتوں کو، وہ آتے ہیں، اب بھی سزا شروع ہی نہیں ہوئی ہوتی تو دو انسانی شکلوں میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، نورانی شکلوں میں، ایک سر کی طرف، ایک پاؤں کی طرف، کہتی ہے رک جاؤ، تم اسے سزا نہیں دے سکتے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے، یہ دیکھو حکم ہے۔ وہ کہتی نہیں، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، تم ابھی اس کو سزا نہیں دے سکتے۔
تو وہ دو نورانی شکلیں کیا ہوگی؟ سورت الملک 29ویں پارہ شروع ہوتا ہے اور سورت 21ویں پارے میں الف لام میم سجدہ. جس انسان نے یہ دو صورتیں ہر روز مغرب کے بعد، مطلب ہے دنیں نہیں، مغرب کے بعد یا رات کو یا کسی وقت دو صورتیں کا معمول بنایا ہوگا تو یہ اس کو دفاع کرنے آ جائیں گی. کب تک؟ یوم المحشر تک. اسے کوئی سزا نہیں ہوگی، انعامات تو نہیں ملیں گے، علیین میں تو نہیں جائے گا، جنتیوں میں داخل تو نہیں ہوگا، لیکن جہنم کی اور سجین کی سزائیں رک جائیں گی. یوم المحشر ہوگا تو ظاہر ہے وہ فعل ہے، تو اسے حق میں تو یہی فیصلہ ہوگا کہ لے جاؤ جہنم میں. اس شخص کو لے کے جہنم میں جانے لگیں گے فرشتے، تو یہ پھر دونوں صورتیں وہیں آ جائیں گی، کہیں گے ہم نے نہیں جانے دینا. وہ فرشتے کہیں گے اللہ کا حکم ہے، ہم تو اس کے حکم کے مطابق لے کے جا رہے ہیں. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ یا ہمیں اپنی کلام سے نکال یا اس کو معاف کر دے، یہ روزانہ ہماری تلاوت کیا کرتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ مسکرا کے کہیں گے چلو چھوڑ دو، معاف کر دو. تو ان دو صورتوں کا نام ہے اسٹے آرڈر، جہنم سے بچنے کے لیے. پہلے نمبر پہ اگر نہیں تم قرآن پڑھے ہوئے تو خدا کے لیے پڑھنا شروع کر دو، کم از کم یہ صورتیں تو کسی حافظ سے کسی گھر والے سے پڑھ لو. اور اگر پڑھ چکے ہوئے وہ کبھی کھول کے نہیں دیکھتے قرآن کو، خدا کا خوف کرو، یہ دو صورتیں پڑھنے شروع کر دو، یہ تمہیں جہنم سے بچا لے گی، 100% گارنٹی ہے. حضور پاک کی حدیث شریف کی، فضائل قرآن کی. مجھے امید ہے کہ اس پہ میرے بھائی بہن بیٹے سننے والے آج ہی سے عمل شروع کر دیں گے. یا اللہ جو یہ سن رہا ہے بیان، اسے بھی اور مجھے بھی اور میرے جاننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما. جو اپنے گھر میں اپنی زندگی میں جس پریشانی سے گزر رہا ہے اس کی پریشانی کو آسانیوں میں بدل دے. غربت ہے تو رزق میں بدل دے، کوئی بیماری ہے تو شفا میں بدل دے، کسی قسم کی ٹینشن ہے تو اس کی ٹینشن کو ختم فرما کے سکون میں بدل دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین. سلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آمین آمین.